سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا کر عصر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بغلام یسلق شطا، مسجد نبوی کی طرف آتے ہوئے نبی اسلام ایک نوجوان کے پاس سے گزرے جس نے بکری کو ذبح کیا ہوا تھا اور اس کی کھال اتار رہا تھا۔ نبی اسلام نے دیکھا کہ اسے صحیح طریقے سے کھال اتارنا نہیں آ رہا۔ آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے فرمایا تنحا یا غلام حتی اوریک، اے نوجوان ذرا پیچھے ہٹ، میں تجھے بتاتا ہوں کس طرح بکری کی کھال اتارتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، نبی اسلام نے اپنا ہاتھ بکری کے گوشت اور کھال کے درمیان رکھا۔ نبوت کی طاقت تھی، آپ نے زور سے کھال کو کھینچا، دیکھتے ہی دیکھتے حتی توارت الی الابط، آپ کا ہاتھ مبارک بغل تک اندر چلا گیا۔ آپ نے تھوڑی ہی دیر میں بکری کی کھال اتار کر فرمایا ہاکذا فاسلق، اے نوجوان کس طرح بکری کی کھال اتارتے ہیں۔ ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں پھر نبی اسلام وہیں سے ڈائریکٹ مسجد نبوی تشریف لائے۔ آپ نے آ کر صحابہ کو عصر کی نماز پڑھائی اور آپ نے نیا وضو نہیں کیا، جو پہلے وضو کیا تھا اسی کے ساتھ نماز پڑھائی۔ اس حدیث میں ہمارے لیے کئی ایک اسباب اور کئی ایک مسائل ہیں۔ میں نے اختصار کے ساتھ 5-6 منٹ کے اندر چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اور ٹیچر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا فرمان عالی شان ہے انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تعلیم و تربیت کا بہترین طریقہ عملی نمونہ پیش کرنا ہے، پریکٹیکلی کسی کو تربیت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نوجوان کو عملی طور پہ بتایا کہ کس طرح بکری کی کھال اتارتے، ہمارے بچے، ہماری اولاد اور ہمارے شاگرد وہ نہیں کرتے جو ہم ان کو کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو ہم ان کو کر کے دکھاتے ہیں۔ جیسے ہم کریں گے ویسے ہماری اولاد اور ہمارے بچے کریں گے۔ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے، آپ عملی طور پہ تربیت کیا کرتے ہیں، صرف اس موقع پر نہیں۔ آپ کی زندگی کا یہ مشورہ اور معمول تھا کہ آپ جب بھی تربیت کرتے پہلے عملی نمونہ پیش کرتے۔ جنگ خندق کے موقع پر بھی ایسے ہی ہوا تھا، صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، ایک چٹان سامنے آ گئی تھی، وہ کسی صحابی سے پھوٹ نہیں رہی تھی۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ایک سخت چٹان سامنے آ گئی ہے، ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ نے کدال کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور ایک ضرب لگائی کہ وہ چھن چھن کر کے ریلا ریلا ہو کر نیچے گر پڑی۔ عملی طور پہ آپ نے بتایا کہ اس طرح کام کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث کے اندر ہمارے لیے یہ ہے کہ کسی بھی فن میں نیو انٹری کرنے والے کو یا کسی بھی شعبے میں نئے داخلہ اور نئے نیو ایڈمیشن لینے والے کو، کسی بھی کام میں نئے آنے والے کو بار بار سمجھانا چاہیے، بار بار تربیت کرنی چاہیے۔ یوں نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اس کو سکھائیں پھر نہ آئے تو سرزنش کرنے لگ جائے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگ جائے یا اس کو تنبیہ کرنے لگ جائے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی آپ بار بار سمجھاتے۔ نوجوان کو آپ نے جھڑکا نہیں کہ اتنا بڑا ہو گیا تجھے کام کا سلیقہ ہی نہیں آتا، نہیں، آپ نے پیار سے بتایا اس طرح کھال اتارتے۔ تیسرا مسئلہ اس حدیث میں ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ انسانیت کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن دیکھا ایک نوجوان انسان پریشان ہے، اس کو صحیح طریقے سے کام نہیں آ رہا، آپ نے اس کا احساس کیا اور اس کو طریقہ سکھایا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر کوئی بندہ کسی پریشانی میں ہے اور اللہ نے ہمیں کوئی فن اور مہارت دے رکھی ہے کہ ہم اس کو چند سیکنڈ کے اندر اس پریشانی سے نکال سکتے ہیں تو نکالنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے کسی مسلمان بندے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس مدد کرنے والے کی مدد کرتا رہتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی مدد کی ہے، میں نے تیری مدد کرنی۔ اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ
بندے کو دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کر چلنی چاہیے۔ اس وقت میرا اور آپ کا معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کام صرف دینداری ہے، دنیا سے ہمارا کیا واسطہ ہے۔ بعض مولوی صاحبان کا یہ طرز عمل ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے صرف مسجد میں ہی رہنا ہے اور دنیا والوں سے ہمارا کیا معاملہ۔ اور بعض تاجر حضرات، کاروباری، بزنس میں ان کو یہ تصور اور نیچر پائی جاتی ہے، ان کے اندر یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے۔ انہیں آپ کہیں نا نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ کہتے ہیں دین کا کام مولوی کے دن میں ہے، ہم تو دنیا داری کے لیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے ایک مسلمان دین اور دنیا کو اکٹھے لے کر چلتا ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ دین ہے، عبادت ہے، اور آپ نوجوان کی مدد کرتے ہیں، یہ دنیا ہے، دنیا داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے سکھائے۔ یہاں پر وہ لبرل قسم کے لوگوں کا بھی رد موجود ہے جو بعض اوقات دین اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہوئے اور سیدہ حاصل کرتے ہیں کہ شاید دین صرف عبادات میں رہنمائی کرتا ہے، معاملات کے بارے میں گائیڈنس نہیں کرتا۔ دین صرف اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، معاشرتی معاملات کے بارے میں نہیں بتاتا۔ دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کر کے دکھا رہے ہیں، ساتھ دنیا کے معاملات بھی سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے دین ایسا کامل و اکمل دین ہے، دین اسلام، جو زندگی کے تمام امور و معاملات اور تمام شعبہ جات میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ کسی ایک مسئلے میں بھی دین نے انسان کو اس کے حال پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہر مسئلے میں دین نے اس کی مکمل رہنمائی کی۔ اس حدیث سے ہمیں مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ اگر ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں اور نماز میں کچھ دیر ہے، چھوٹا سا کوئی کام خیرخواہ انسانیت کا، احساس انسانیت کا اور مسلمان کی مدد کا ہمیں موقع ملتا ہے تو وہ کر گزرنا چاہیے۔ رہا ایسا کام جس کام کی وجہ سے ہماری جماعت لیٹ ہو جائے، پھر وہ کام چھوڑ دیں، پہلے نماز کے لیے۔ حدیث میں آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب نماز کا ٹائم ہوتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اذان دیتے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے قام کأنہ لم یعرفنا، آپ ایک دم مجلس سے کھڑے ہوتے اور مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے، یوں لگتا تھا کہ آپ ہمیں جانتے ہی نہیں، آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ ایک طرف عبادت کا اتنا ذوق اور شوق ہے، دوسری طرف اسی عبادت کے لیے آتے ہوئے آپ نے دیکھا نیکی کا موقع مل رہا ہے، اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور یہ آپ کا طرز عمل ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بندے کا نازک مزاج ہونا، نفیس الطبع ہونا، پرسنالٹی کا فکر مند ہونا، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن بندہ اپنی پرسنالٹی کے چکر میں نازک مزاج اور نفیس الطبع ہونے کے معاملے میں اتنا تکلف والا بھی نہ ہو جائے کہ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے اسے ترتیبیں بنانی پڑے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کپڑوں کے ساتھ بکری کی کھال اتاری ہے، حدیث میں آتے انہی کپڑوں کے ساتھ آپ آئے اور آپ نے عصر کی نماز پڑھا۔ یعنی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بندے کو تکلف سے خالی ہو کر سادہ مزاج اور سادگی کو اپنانی چاہیے۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے بندہ چونکے چنانچے اور ایسے ویسے کے بہانے نہ کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ جتنا بڑا کیوں نہ بن جائے، بندے کے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ یہاں کسی کو چھوٹا سا عہدہ اور منصب مل جائے، وہ سمجھتا ہے یہ چھوٹے کام میری ذمہ داری میں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، سید الرسل ہے، پوری کائنات کے سردار ہیں، جن کے اشارے کے اوپر اللہ نے جنت کا دروازہ کھلوانا ہے۔ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی، انکساری، تواضع اتنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی کھال اگا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی تواضع سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر بندہ باخشوع ہو، کسی بھی حلال جانور کے کچے گوشت کو ہاتھ لگا دے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض اوقات ہمیں گھر میں گوشت ملتا ہے کہ یہ بنا دو، ہم وضو میں کھڑے ہوتے، 10 منٹ نماز میں باقی ہوتے، جب گوشت بناتے ہیں ذہن میں وسوسہ آتا ہے شاید ہمارا وضو ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث سے پہلے یہی بات بیان کی ہے کہ کچے گوشت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور دلیل کے طور پر یہ حدیث لائے ہے کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کھال اور گوشت کے درمیان میں رکھا ہوگا، ایک
کھال کے ساتھ لگا ہوگا اور دوسرا حصہ گوشت کے ساتھ لگا ہوگا. لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نماز پڑھائی ہے، ولم یتوضا، اور آپ نے نیا وضو نہیں کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں اور بھی کئی مسائل ہیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اقوال میں جوامع الکلم دیے گئے تھے کہ مختصر بات کرتے اور بہت سارے مسائل اس میں جمع ہوتے، اسی طرح آپ کا ایک ایک فعل سینکڑوں اور دسیوں حکمتوں پر مبنی ہوتا تھا. اللہ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی سنت سے اور آپ کی سیرت طیبہ سے کما حق و محبت اور اس کو اپنی زندگی کے تمام شعبات میں کافی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.